مشرقی یروشلم میں آخر ہے کیا؟ کیوں یہ انتہائی حساس حیثیت رکھتا ہے مسلمانوں کے لیے؟ یہ چھوٹا سا علاقہ ہے لیکن اب دیکھیے دنیا بھر کی توجہ اس پہ ہے۔ ایک دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے گارڈ نے پہلے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ، جب پورا کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ اندر جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب، اور اس چینل کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ دوستو، رمضان کی آمد کے ساتھ ہی دنیا بھر میں عبادات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ 27ویں رمضان کو یعنی شب معراج کو اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ شب ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے یروشلم تک کا سفر کیا ایک رات میں، اور وہاں سے وہ براق پہ سوار ہو کے جنت کی 7ویں منزل یا 7ویں درجے تک پہنچے، جہاں پہ انہیں حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ دن میں 5 نمازیں پڑھنی چاہیے۔ 5 نمازوں کا حکم شب معراج کے اس سفر میں ملا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ تمام تر واقعہ کہاں پہ ہوا؟ آج ہمارے ویلاگ کا موضوع یہی ہے۔ تو جناب، یہ واقعہ ہے ڈوم آف دی راک اور مسجد اقصیٰ پہ مشتمل اس کمپلیکس کا۔ 35 ایکڑ پہ پھیلا ہوا ایک کمپلیکس ہے مشرقی یروشلم میں۔ یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور ابھی بھی بے شمار لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں، مسجد اقصیٰ بھی آتے ہیں، اور ڈوم آف دا راک یعنی وہ مقام جہاں سے حضور براق پہ سوار ہو کے جنت کا سفر کیا انہوں نے، وہ اسی جگہ پہ واقع ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں، پہلے ذرا سا ذکر کر لیتے ہیں کہ ایسٹ جیروزلم یعنی اور ایسٹ جیروزلم میں تقریباً 1 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا پرانا شہر، اس کو اولڈ سٹی بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ وہ علاقہ ہے جو 1967 سے اسرائیلی قبضے میں ہے، اور اس وقت سے اب تک اقوام متحدہ کے ذریعے اردن کا ایک اسلامک ٹرسٹ ہے جو کہ اس کی نگرانی کرتا ہے، انتظام کرتا ہے۔ یہاں پہ اس کے گارڈز ہیں جو کہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں مسجد اقصیٰ اور ڈوم آف دا راک کی طرف۔ لیکن یہ تمام شہر جو ہے، یہ ایک بڑی اس کی دلچسپ کہانی ہے۔ 3 ادیان یعنی کرسچینٹی، جوڈائزم اور اسلام کا یہ قدیم ترین مرکز ہے۔ اس کے علاوہ یہ 4 کوارٹرز میں بٹا ہوا ہے۔ ایک اس میں آرمینین کوارٹر ہے، ایک اس میں کرسچن کوارٹر ہے، ایک مسلم کوارٹر اور ایک جیو کوارٹر، اور بڑی دلچسپ کہانیاں ہیں ان کی۔ تو آج ہم نے سوچا کہ ایک بہترین فوٹیج، ایک ایسی فوٹیج ویژولز جو شاید آپ نے آج تک نہیں دیکھے ہوں گے، بہت کم لوگوں نے دیکھے ہوں گے، اس کی مدد سے وضاحت کی جائے کہ اولڈ سٹی مشرقی یروشلم میں آخر ہے کیا؟ کیوں یہ انتہائی حساس حیثیت رکھتا ہے مسلمانوں کے لیے، مسیحی بھائیوں بہن بھائیوں کے لیے، جیوز کے لیے اور آرمینینز کے لیے؟ کیوں ایک انتہائی حساس بھی ہے اور متنازع علاقہ بھی؟ چھوٹا سا علاقہ ہے لیکن اب دیکھیے دنیا بھر کی توجہ اس پہ ہے، اور اسرائیلیوں کے نزدیک بھی یہ ایک انتہائی مقدس مقام ہے۔ وہ کیوں ہے؟ تو دوستو، آئیے پہلے یہ آپ کو ذرا وضاحت کر لیں کہ یہاں پہ اولڈ سٹی میں ہم داخل کیسے ہوتے ہیں۔ اولڈ سٹی میں داخلے کے لیے 8 دروازے ہیں، اور یہ 8 دروازے ترک حکمران سلطان سلیمان نے تعمیر کروائے تھے تقریباً 16ویں صدی میں۔ ایک جفا گیٹ ہے، پھر دمشق گیٹ ہے، مراکش گیٹ ہے، لوئنز، نیو گیٹ، ڈنگ گیٹ، زائن گیٹ اور گولڈن گیٹ۔ تو اس شہر میں جب آپ داخل ہوتے ہیں، پہلے ایک آرمینین کوارٹر آتا ہے۔ آرمینین کوارٹر عیسائیوں کا ہے بنیادی طور پہ،
لیکن یہ عیسائی آرمینین عیسائی جو مین سٹریم عیسائی ہیں ان سے ذرا الگ ہے. چھوٹے سائز اور آبادی کے باوجود آرمینین باشندے آزاد ہیں اور پرانے شہر میں ایک بھرپور حیثیت سے اپنی الگ تھلگ زندگی گزارتے ہیں. یروشلم میں اس وقت بتایا جاتا ہے تقریباً 3000 کے قریب آرمینی باشندے رہتے ہیں. اب آرمینین کوارٹر کے بعد کرسچن کوارٹر ہے جو کہ پرانے شہر کے شمال مغربی کونے میں واقع ہے، جو شمال میں نئے دروازے سے اور پرانے شہر کی مغربی دیوار کے ساتھ ساتھ جفا دروازے تک پھیلا ہوا ہے. جنوب میں اس کے مغربی دیوار کا راستہ یہودی اور آرمینائی کوارٹر سے متصل، مشرق میں دمشق گیٹ تک اس کی سرحد مسلم کوارٹر سے ملتی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جو اولڈ سٹی ہے اس کے گرد ایک طویل، ایک بڑی اونچی فصیل تعمیر کی ہوئی ہے، تو اس طرح بالکل ایک الگ تھلگ حصہ ہے یروشلم کا. اس کوارٹر میں، یعنی جو آرمینین کے بعد کرسچن کوارٹر ہے، تو اس میں چرچ آف دی ہولی سیپلکر بھی ہے. اب چرچ آف دی ہولی سیپلکر کیا ہے؟ یہ ایک قدیم چرچ ہے. 4 صدی سے شروع ہونے والی روایات کے مطابق اس میں عیسائیت کے 2 مقدس ترین مقامات ہیں. ایک تو وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، اور اس دوسری جگہ ہے حضرت عیسیٰ کا خالی مقبرہ. خالی مقبرہ اس لیے کہ روایت ہے کہ ان کی لاش تدفین سے پہلے غائب ہو گئی تھی. تو یہ آپ ویژولز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ 2 مقامات ہیں جس میں لوگ آ جا رہے ہیں. اور ایک تو باہر سے اس کے نقش و نگار ان کے بہت زیادہ ہیں اس کے اندر، اور جگہ جگہ اس مقام کو، چرچ کو سجایا گیا ہے. پھر جس جگہ پہ ان کا کہتے خالی مقبرہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں وہاں پہ باری باری. چھوٹی سی جگہ ہے لیکن اس کے اوپر پھر بہت بڑا اسٹرکچر یہ بنایا جا چکا ہے. اب اتفاق ہے کہ یروشلم ہی کے قریب ایک فلسطینی علاقہ ہے بیت لحم. بیت لحم میں وہ چرچ ہے، چرچ آف نیٹیویٹی، جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. یہ علاقہ اس وقت فلسطینی کنٹرول میں ہے، اور یہاں خصوصی گیٹ کے ذریعے سرحد پار کر کے لوگ جاتے ہیں بیت لحم میں یہ چرچ دیکھنے کے لیے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. اب جب یہاں سے آپ نکلیں تو اس کے بعد ویسٹرن وال یعنی جوئش کوارٹر کی طرف آپ رخ کرتے ہیں، اور یہودی کوارٹر جسے مقامی باشندوں کے لیے بول چال میں ہروا بھی کہا جاتا ہے، اس کی بھی ایک بڑی طویل کہانی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ بنانے کا سلسلہ شروع کیا. اس تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے. اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان سے مکمل کروایا تھا. چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی تھی، اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے. یہودیوں کا خیال ہے کہ دیوار گریہ دراصل اسی ہیکل سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ. آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیوار گریہ اس کو کہتے ہیں، دا ویسٹرن وال. ویسٹرن وال بالکل ایسی ہے جیسے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوگ اس کی طرف رخ کر کے یہاں پہ عبادت کر رہے ہیں، یہاں پہ آ کے اپنی دعائیں، جو پتھروں کے درمیان دراڑیں ہیں وہاں پہ اپنی دعائیں لکھ کے چھوڑ جاتے ہیں. اور آپ دلچسپ بات یہ ہے جو ویژولز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیوز یعنی یہودی اپنی مقدس کتاب تورات کا ذکر یا اس کا مطالعہ بھی اسی انداز میں کرتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں مدارس میں ہل ہل کے جھک جھک کے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں کس طرح ٹوپی پہنے، اگرچہ یہ کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں لیکن باقاعدہ جھوم رہے ہیں. تو یہ بھی ایک خاصہ بھی ہے جوئش عبادت کا، اور اس میں کچھ ملتے جلتے یہ ایٹریبیوٹس ہیں، اوصاف ہے جو جس انداز میں مسلمانوں کے ہاں تلاوت ہوتی ہے قرآن مجید کی. تو جناب یہ تو ذکر ہو گیا آرمینین کوارٹر، کرسچن کوارٹر اور جوئش کوارٹر کا، کہ کس طرح 2 ادیان کے لوگ یہاں پہ صدیوں سے یہاں پہ اکٹھے رہ رہے ہیں. اب کچھ ذکر ہو جائے اس کوارٹر کا، مسلم کوارٹر کا، جس کے سفر کی ہر مسلمان کو خواہش ہے، کیونکہ
یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، یعنی مسجد اقصیٰ یہاں پہ موجود ہے، اس کے ساتھ ڈوم آف دا راک بھی ہے۔ تو جناب مراکش گیٹ سے ہم جب ویسٹرن جو وزٹرز ہیں، ویسٹرن وال یعنی جو دیوار گری ہے اس کی سیر کے بعد ایک خصوصی سیڑھی بنائی گئی ہے، ریمپ بنایا گیا، اس کے ذریعے مراکش گیٹ کے ذریعے مسجد اقصیٰ یا حرم شریف کمپلیکس جس کو کہا جاتا ہے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اب اس کے داخل ہوتے ہی دائیں طرف ایک اسلامک تاریخ کا میوزیم ہے، اس کو اسلامک میوزیم بھی کہتے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں مختلف قرآن مجید کے پرانے صحیفے رکھے گئے ہیں اور اسلامی تاریخ سے متعلق بہت سارے اشیاء یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے بالکل اپوزٹ مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ اس جگہ پہ تعمیر ہوئی ہے جس جگہ کو حضرت عمر یعنی ہمارے دوسرے خلیفہ نے اجتماعی عبادت کے لیے جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ تو بعد میں 7ویں صدی میں اس مقام پر بنو امیہ کے خلیفہ عبد المالک نے یہاں مسجد شروع کی، پھر اس کے بیٹے ابو ولید نے اس کو 8ویں صدی میں مکمل کیا۔ 744 میں زلزلے سے یہ مسجد مکمل طور پہ تباہ ہو گئی تھی، 754 میں اسے دوبارہ مکمل طور پہ تعمیر کیا گیا۔ تو مسجد اقصیٰ میں داخلے کی بہت شدید خواہش ہوتی ہے ہر مسلمان کو، بڑا ہی ایک زبردست تجربہ ہوتا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ اور یہاں پہ چونکہ اردن کا ایک اسلامک ٹرسٹ ہے اقوام متحدہ کی نگرانی میں، وہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہاں پہ جتنے باہر گارڈز اور گائیڈز ہیں وہ بھی باقاعدہ مسلمان ہیں، اور کسی کو اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھ لیتا۔ کوئی جاتے ہیں تو اسے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی، پھر اسے کہتے ہیں کلمہ پڑھ کے سنائیں، یا پھر وہ ایک دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے گارڈ نے پہلے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، تو جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ، جب پورا کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ اندر جا سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ پہ بہت سارے فسادات بھی ہوئے ہیں، احتجاج بھی ہوا ہے۔ یہاں پہ 50 سال سے کم عمر کے فلسطینیوں کو نماز جمعہ کی اجازت نہیں ہے، صرف خواتین اور بچے یہاں پہ جا سکتے ہیں۔ عام دنوں میں باہر سے آئے ہوئے لوگ یہاں پہ آ کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ یہ جگہ متنازع بنی ہوئی ہے اسرائیل کے قبضے کے بعد 1967 میں، تو اس پہ اشتعال انگیزی بھی اسرائیلی حکام نے بڑی دکھائی ہے وقتاً فوقتاً۔ مثلاً سن 2000 میں اس وقت کے وزیر اعظم ایریل شرون 1000 پولیس والوں کے ساتھ مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئے تھے، جس کو حرم شریف کمپاؤنڈ کہتے ہیں، جہاں ڈوم آف دا راک بھی ہے بالکل، اس پہ بھی ہم بعد میں آپ کو لے کے آئیں گے۔ پھر مئی 2017 میں جب یروشلم پر اسرائیلی قبضے کے 50 سال مکمل ہوئے، تو اس وقت ایک انتہائی اشتعال انگیز اقدام میں اسرائیلی کابینہ کا اجلاس مسجد اقصیٰ کے نیچے واقع قدیم جو ٹنلز ہیں وہاں پہ وہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اب ظاہر ہے اس سے مسلمانوں کو اشتعال تو آئے گا، تو اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ جی اس جگہ پہ اپنی اتھارٹی ثابت کرنا۔ اب ہوا یہ کہ پھر جولائی 2017 میں یہاں پہ بہت زیادہ مظاہرے بھی ہوئے، ہزاروں فلسطینی یہاں پہ آ کے اکٹھے ہوئے، جفا گیٹ کے سامنے آ کے انہوں نے کافی جو اسرائیلی اقدامات تھے اس کے خلاف احتجاج کیا، اور 3 سے 4 ہزار اسرائیلی فوجی اور پولیس والے اس وقت تعینات کیے گئے تھے۔ اب جناب یہ ظاہر ہے لوگوں کی اتنی گہری عقیدت ہے اس مقام سے، ہر شخص وہاں جانا چاہتا ہے، بلکہ 7ویں رمضان کو بھی یہاں پہ گڑبڑ اس وقت ہوئی جب اسرائیلی آباد کار جو کہ یروشلم کے آس پاس آباد ہیں، انہوں نے زبردستی حرم شریف کمپاؤنڈ میں گھس کر وہاں پہ عبادت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اسرائیلی حکومت نے ان کو منع کیا ہوا ہے، تو کافی کلیشز بھی ہوئے، اور یہ تازہ ترین قصہ ہے کہ کس طرح وہاں جا کے انہوں نے گڑبڑ کی اور زبردستی پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ لیکن اس سے ظاہر مسلمانوں کے جذبات تو مشتعل ہوتے ہیں، خاص طور پہ پھر رمضان کے مہینے میں کہ کس طرح بے حرمتی کرتے ہیں اسرائیلی یا دوسرے ان کے جو سیکیورٹی فورسز والے ہیں۔ تو جناب مسجد وسطیٰ کے بالکل سامنے ڈوم آف دا راک ہے، یہ ایک بہت زبردست سٹرکچر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جو گنبد ہے یہ مکمل گول
چمکیلا سنہرا، اس پہ یہ سارا سونے سے بنا ہوا گنبد ہے یہ، اور یہ اس مقام کے اوپر 7ویں صدی میں بنایا گیا تھا جہاں سے حضور، چھوٹی سی غار ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگ عبادت بھی کر رہے ہیں، اس غار میں حضور آئے، یعنی وہ ایک طویل سفر تھا، جو روایت ہے وہ کہ مکہ سے وہ سفر شروع ہوا ایک رات میں، اور حرم شریف کمپاؤنڈ میں یہاں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہاں سے پھر یہ مقام جہاں پہ یہ خواتین آپ کو نماز پڑھتے نظر آ رہی ہیں، یہاں براق پہ سوار ہو کے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ایک سوراخ سا نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی ایک علامتی طور پہ سوراخ کو اوپر سے تو بند ہے لیکن یہاں لائٹ ایکسٹرا لگائی گئی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے براق حضور کو اوپر آسمانوں پہ جنت کے سفر پہ لے گیا تھا۔ اور دنیا بھر سے یہاں خواتین مرد آتے ہیں، یہاں پہ عبادت بھی کرتے ہیں، بڑے روپرور مناظر ہمیں بتایا جاتا ہے یہاں پہ دیکھنے میں آتے ہیں، جب وہ خاص طور پہ نوجوان بھی دور دراز سے سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں تو کس طرح ان کو اپنی پرانی تاریخ یاد آتی ہے، کس طرح وہ ریلیٹ کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اسی لیے ڈوم آف دا راک جو ہے اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اور اس کو اسی لیے قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ ڈوم آف دا راک جو کہ یہ حرم شریف کمپلیکس میں واقع ہے، اور اس کو ایک ٹیمپل ماؤنٹ بھی کہا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس پہ یہ مسجد اقصیٰ ہیں اور ڈوم آف دا راک ہے، اور اس ڈوم آف دا راک کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، اور اس کے بنیادی طور پہ مطلب یہ کہ چٹان پر واقع گنبد۔ اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہمیں اسلامی تاریخ میں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے حرم شریف پہنچے اور یہاں سے پھر انہوں نے 7ویں درجے تک جنت کے سفر کیا، تو اس دوران ان کی ملاقاتیں پھر ان سے پہلے کے نبی تھے ان سے بھی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کئی نبیوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہیں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہ جو 5 نمازیں ہیں وہ فرض کی گئیں، اور اسی لیے جب سے وہ واپس آئے اس کے بعد باقاعدہ 5 نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ شب معراج ہم قریب پہنچ رہے ہیں شب معراج کے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ایک ایسی جگہ کی سیر کرائیں، ایسا واقعہ سنائیں جس کا براہ راست تعلق شب معراج سے ہے، اور جس قسم کی آپ یہ فوٹیج دیکھ رہے ہوں گے آپ نے شاید کبھی نہیں دیکھی ہوگی، تو ہم نے سوچا کہ سیاست سے ہٹ کے آپ کو ایک نئی جگہ کی سیر کرائی جائے۔ اپنے کامنٹس آپ ضرور لکھیں اس ویلاگ کے اختتام پہ، جہاں پہ پبلک کامنٹ لکھا ہوتا ہے، تاکہ ہمیں اندازہ بھی ہو کہ ہماری پروڈکشن کیسی تھی اور آپ کو یہ پسند آئی کہ نہیں۔